یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ عزیزان گرامی، حق اور باطل کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ جمعہ کا دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو کفرستان پر زوردار دھماکہ ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل کی زندہ تصویر سامنے آئی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دن یوم فرقان ہے اور اسلام کی دھاک جمانے کا دن ہے، کفرستان کو اسلامستان بنانے کا دن ہے۔ جب مسلمانوں کا چین و سکون مشرکین مکہ کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھنے لگا تو ابو جہل نے مدینہ کے یہودیوں کو خط لکھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تک یہ خط پہنچایا، مسلمانوں کو اپنے وطن سے باہر کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری عورتوں کو لوڈیاں بنا لیں گے۔ اور دوسری طرف اہل مکہ نے 40 آدمی، 1000 اونٹ اور 262 کنٹل سونے پر مشتمل ایک قافلہ مدینہ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں ہتھیار خریدنے شام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا ہمارے ہی مال پر قابض ہو کر ہمیں ختم کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور فرمایا کہ 3 میل کے دائرے کے اندر جس کے پاس اس کی سواری ہو اپنی سواری لے کر روانہ ہو جائے۔ 8 رمضان بروایت دیگر 12 رمضان کو یہ چھوٹا سا لشکر روانہ ہوا۔ مقام صفرا پہنچ کر آپ نے بس بن عمرو جوہنی اور عدی بن ابی زغبہ جوہنی کو حالات سے واقفیت کے لیے میدان بدر روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی ایک کنویں سے پانی پی رہے تھے، 2 عورتیں بات کر رہی تھیں 2 دن میں ایک بڑا قافلہ آنے والا ہے، ہم اس میں کام کر کے تمہارا قرض چکا دیں گے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے کی بات چل رہی ہے۔ خبر پہنچانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ دونوں روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان حالات سے واقف ہوتے ہوئے اسی کنویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہیں پر موجود میگنی کو اٹھا کر توڑا تو اس کے اندر کھجور کی گٹلی تھی۔ ابو سفیان نے کہا ھذا من یثرب، یہ کھجور کی گٹلی تو یثرب کی کھجور کی گٹلی میں سے ہے، یقیناً ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر زمزم غفاری کو مکہ ایک خط لے کر روانہ کر دیا کہ اس قافلے کو بچا لیا جائے۔ یہیں پہ رک کر ایک خواب سنتے ہیں۔ زمزم غفاری کے پہنچنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ نے ایک خواب دیکھا۔ ایک سوار اونچی جگہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے اے اہل غدر، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کو پہنچ جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار کعبۃ اللہ کی دیوار پر کھڑا ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب ابی قبیس پر گیا، اچانک ایک بڑی سی چٹان گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکہ کے تمام گھروں میں جا پہنچی۔ آہستہ آہستہ یہ خواب ابو جہل کے کانوں تک پہنچا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان ظاہراً نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا ابھی تو تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تمہاری عورتیں بھی نبیہ ہونے لگیں؟ اور کہا اگر 3 دنوں کے اندر یہ خواب سچ ثابت نہیں ہوا تو میں چمڑے پر لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دوں گا کہ بنی ہاشم سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ سب ہو رہا تھا کہ زمزم غفاری ابو سفیان کا خط لے کر پہنچ آیا۔ اپنا کپڑا پیچھے سے پھاڑ دیا تھا، اونٹ کی ناک کاٹ کر زور زور سے اعلان کر رہا تھا الغوث الغوث،
اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ۔ پورے مکہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابو جہل اسی طرف بھاگنے لگا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے لگا کہ مجھ سے خوف کھا کر بھاگ رہا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ اپنی موت کی طرف بھاگ رہا تھا۔ خواب کے عین مطابق ابو جہل 3 دن کے اندر ایک بڑا لشکر لے کر بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان مخبری سے واقف ہوئے تو فوراً ساحلی علاقے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ جب بچ کر نکلنے کا یقین ہوا تو ابو جہل کے پاس دوسرا خط لکھا کہ تم واپس آ جاؤ، ہم لوگ بسلامت مکہ پہنچ آئے ہیں۔ حکیم بن حزام جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اخنس بن شریک کے ساتھ زہری قبیلے کا 300 کا لشکر تھا، ان دونوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم آگے بڑھ رہے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ لیکن ابو جہل فخر و غرور میں موت کی طرف بڑھتا رہا اور کہتا گیا ہم بدر پہنچ کر لوڈیاں نچائیں گے، گانے بجائیں گے، شرابیں لڑائیں گے، پورے عرب کو دعوت دیں گے تاکہ عرب پر ہماری دھاک بیٹھے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی خبر ملی تو صحابہ کرام میں کی ایک جماعت لڑنے کو ناپسند کرنے لگی، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت تو 40 آدمیوں پر مشتمل ابو سفیان کے ہتھیار والے لشکر کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، جہاں بغیر کانٹا چبھے ہوئے مال ملنے والا تھا، اور یہاں لڑ کر مال لینا تھا، کانٹا چبھانا تھا، زخم کھانا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ناپسندیدگی آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کیونکہ زخم کھائے بغیر یہاں مال ملنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سخت ڈانٹ لگائی اور فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تم چاہتے ہو کہ کانٹا نہ چبھے اور بہت سا مال مل جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے، اگرچہ یہ بات اہل کفر کو ناپسند ہو۔ گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را۔ اس پرانے قصے کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سینے پر گرد و غبار جو جمے ہیں ختم ہو جائیں گے اور تازگی آ جائے گی۔ الغرض آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، جان سارانہ تقریر کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں گے انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے انت وربک فقاتلا ونحن معکم مقاتلون، آپ بھی لڑیے، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو برق خماق تک ہم گھوڑے دوڑا دیں، آپ کے فرمانے پر ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اشیروا علیہ۔ چنانچہ صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے روئے سخن ہماری طرف ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، آپ کی غیبی خبروں پر ایمان لائے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم میں کا کوئی شخص بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ خدا ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ہم جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ انور کھل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی اب بدر کی طرف کوچ کرو۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔
یہ چھوٹا سا لشکر، یہ چھوٹا سا گھونسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات 14 سال کی محنت سے ملنے والی چھوٹی سی جماعت لشکر جرار سے لڑنے جا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ افراد 313 ہیں، 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ، پوری کائنات ہے۔ جس کے پاس تلوار ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے نوک جھڑے ہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی زنگ آلود ہے، اور جس کے پاس تلوار نہیں اس کے ہاتھوں میں کھجور کے ڈنڈے ہیں۔ عجیب سی جماعت تھی، 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ کیسا عجیب منظر تھا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ فاقہ مست گدڑی پوش جماعت محض اللہ کا سہارا لیے ہوئے کفر کی مضبوط کمر کو توڑنے جا رہی ہے۔ جب یہ قافلہ میدان بدر پہنچا تو پتہ چلا کہ اچھی جگہوں پر قریش مکہ کا لشکر قابض ہے، نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ رہنے کی جگہ میسر ہے، ریتیلے میدان میں چلنا مشکل ہے، پیر گڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو اچھی جگہ ہمارے حصے میں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں گزار دی اور رات کو گریہ و زاری میں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے رب نے آپ کی سن لی ہے، لیکن اللہ کے رسول اسی رونے اور گڑ گڑانے میں رات گزار دی۔ صبح ہوئی، اللہ تعالی نے اپنی نصرت کا عجیب منظر دکھایا، رحمت کی بارش ہوئی جو مومنین پر شبنم کی پھوار بن کر برس رہی تھی اور کفار پر موسلا دھار بارش تھی۔ صحابہ کرام جو چند دنوں سے حالت سفر میں تھے، نہانا دھونا میسر نہیں تھا، نہ سوئے تھے اچھے سے، اللہ تعالی نے بارش برسائی، صحابہ کرام نہا دھو کے سفر کی تھکان دور کیے، اور پانی پینے کے لیے نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کنویں بنا کر، کھڈے بنا کر لوگوں نے پینے کے پانی جمع کر لیے، اور ریتیلا میدان رحمت الہی سے ہموار راستہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حق کے اس قافلے پر ایسی اوق طاری کی کہ ہموم و غموم سب ختم ہو گئے، رنج و غم سب ختم ہو گئے، تھکان دور ہو گئی، دل کے اندر مضبوطی آ گئی، نیند کا ازالہ ہو گیا۔ ادھر اہل کفر کے پیر کیچڑ میں پھسلنے لگے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ مزید صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اللہ کی مدد پر یقین رکھو، اے مسلمانوں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو، اور سن لو کل یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان جگہوں پر لکڑیاں رکھ دی گئی تھیں، کل ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشاندہی کو بالکل سچ پایا۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، بڑی عجیب دعا مانگی، آپ سے پہلے کسی نے ایسی دعا نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز کی دعا تھی۔ فرماتے ہیں کہ سر سجدے میں تھا، آنکھوں میں آنسو ہے، فاقہ مست جماعت آپ کے پاس کھڑی ہے، کفار شراب کے نشے میں حل من مبارز کا نعرہ لگا رہے ہیں، کوئی ہے ہم سے لڑنے والا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ان تولک هذه العصابہ لن تعبد الى یوم القیامہ، اے اللہ اگر آپ نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پوجنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔
مقابلہ شروع ہوا۔ اہل مدینہ کے 3 فرد سامنے آئے۔ مغرور قریشیوں نے کہا کہ ہمارے برابری کے لوگ آئے، ہم کھیتی باڑی والوں سے نہیں لڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، قم یا علی۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں اصحاب کو نکالا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، علی نے ولید کو گرا دیا، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل عتبہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مل کر عتبہ کا بھی صفایا کر دیا اور جہنم پہنچا دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی تھی، آپ کی پنڈلی زخمی ہوئی اور کچھ دیر کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے آپ کی آنکھیں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فرمایا اے عبیدہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اللہ کے رسول میں آپ کو تلاش کر رہا تھا؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ حضرت حارثہ کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی میرا حارثہ جنت میں گیا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے اگر جنت میں نہیں گیا تو میں گریبان چاک کروں گی، نوحہ کروں گی، عرب کو دکھلاؤں گی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اور اگر جنت میں داخل ہو گیا ہے تو میں صبر کر جاؤں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ کی ماں کیا تم یہ جانتی ہو کہ جنت ایک ہے؟ ایسا نہیں ہے، جنت تو بہت ہے، اس کے درجات ہیں، اور حارثہ سب سے اعلیٰ درجے میں موجود ہے۔ محدث کبیر حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ ہدایت القرآن جلد 3 کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پے در پے 5000 فرشتے اتارے گئے جو کفار پر رعب طاری کرتے تھے اور مومنین کے دلوں کو قوت دیتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ پے در پے یہ فرشتے آ رہے تھے تاکہ یکے بعد دیگرے وقفے سے آئیں گے تو کفار کے دل میں اور رعب طاری ہوگا، اور یہ جماعت جو اترتی تھی تو کفاروں کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، ان کے دل میں رعب طاری ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کے دلوں کو قوت حاصل ہوتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تلوار حرکت دیتے اور کفار کی گردن صاف ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لڑنا سکھا رہے ہیں، کیونکہ لڑنا فرشتوں کی صفت نہیں ہے، انسانوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافروں کے سر پر تلوار چلاؤ یا ان کی انگلی کے پوروں پر تلوار چلاؤ تاکہ انگلی کٹے، تلوار ہاتھ سے گرے، یہ لوگ قیدی بن جائیں۔ گھمسان کی جنگ چھڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کفار کے مقابلے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ شام تک چٹ پٹ جنگ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، کفار 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور پورے عرب پر دھاگ بیٹھ گئی اسلام کی، جبکہ مسلمانوں میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ وہ خوش ہوئے کہ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں خوش ہوں۔ اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی۔ آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ روانہ کیا کہ جاؤ اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنا دو، اسلام فتح یاب ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو منافقین مذاق اڑانے لگے، اس لیے کہ نبی پاک کی اونٹنی بھی ان کے ساتھ تھی،
تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر نبی موجود ہے تو ان کی اونٹنی پہلے کیسے آ گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، خیال آ رہا ہوگا کہ نبی دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو جان کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا کہ بیٹا سچ ہے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور بڑے بڑے کفار صنادید قریش جہنم رسید ہو گئے، اور سارے مدینہ والے مدینہ کے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اور ایک عجیب منظر تھا۔ جنگ سے پہلے ابو جہل نے ایک آدمی کو بھیجا مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے آگے پیچھے سے دیکھا، جا کے بتایا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ 300 کے آس پاس لوگ ہوں گے۔ ابو جہل تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کل لڑائی نہیں ہوگی، رسیاں جمع کرو، ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ چکے ہیں، اونٹ کی کمر سے انہیں باندھ کر مکہ لے جائیں گے اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے باندھ کر اہل مکہ کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اور یہی حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو نئے دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ کل اہل کفر کی گردن کو توڑ کر یہ بتا دیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ اور ان کا حال کیسا ہوا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اس کے بعد اس جاسوس نے کیا کہا، بڑی عجیب سی بات کہا اگر تم بھاگ سکتے ہو تو رات کی تاریکی میں مکہ بھاگ جاؤ، مکہ چلے جاؤ۔ اگر کل لڑنے کے لیے گئے تو جب تک ان میں کا ہر شخص، تم میں کے ہر شخص کو ایک ایک کو مار نہیں دیتا ہے، مرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں پر اپنی موت لے کر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کی طرف جاؤ، جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا یہ سچ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں یہ سچ ہے، عرضها السماوات والارض۔ کھجور ہاتھ سے نیچے گرا دیا اور کہا بخ بخ، جنت اور میرے درمیان اس کھجور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا تھا، ان کو دیا، یہ ڈنڈے کو لہرائے تو ڈنڈا تلوار بن گیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں یہ تلوار میرے ساتھ ساری جنگوں میں تھی اور پوری زندگی بھر تھی۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، ان کی آنکھ پر تیر لگی، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول اپنا لعاب، اپنا تھوک نکال کر ان کی آنکھ میں لگاتے ہیں اور آنکھ کا ڈھیلا اندر کرتے ہیں، آنکھ بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کس آنکھ میں چوٹ لگی تھی، میری کون سی آنکھ زخمی تھی، دونوں آنکھوں کی روشنی برابر، زخم کا کوئی نشان نہیں باقی تھا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہمیں بھی پکا مومن بنائے، سچا ایمان والا بنائے، اپنی مدد پر یقین رکھنے والا بنائے۔ اگر آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی خبروں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کرنے والے ہو جائیں تو یقیناً مدد کے ویسے ہی دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کیسا ایمان ہوگا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان، ان کے جیسا ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یقیناً بدر جیسی مدد ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔